جب مسلمانوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تم میں موجود نہ رہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سرزمین عرب کے 10 بڑے عالم حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس حاضر ہوئے اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، ہم نے سنا ہے کہ تم نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم سے کسی بھی سوال کا جواب پوچھا جائے گا تو تم سوال پوچھنے والے کو اس کے سوال کا صحیح جواب دو گے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے خدا کے بندو، یقیناً تم نے صحیح سنا، اور اگر تم مجھ سے روز قیامت تک کی بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اس کے بارے میں صحیح جواب دوں گا۔ تو وہ 10 عالم کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، تو پھر ٹھیک ہے، جان لو کہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہم 10 لوگ ایک ایک کر کے تم سے ایک سوال کریں گے، لیکن اے علی ابن ابی طالب، یہ بات بھی جان لو کہ ہم 10 لوگ تم سے ایک ہی سوال کو بار بار پوچھیں گے اور تمہیں ہمارے اسی سوال کا 10 الگ الگ جواب دینا ہوگا۔ بس اگر تم ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دے دیے تو ہم تمہیں اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب نہ دیے تو پھر یقیناً تم ایک جھوٹے خلیفہ ہو۔ دوستو، ان 10 عالموں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے جو سوال کیے تھے وہ سوال آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں، یہ واقعہ موقع بہادری اور کتاب الکشکول میں موجود ہے۔ کتابت کشکول کے علاوہ کسی واقعے سے ہی ملتا جلتا ہوا ہے۔ ایک واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی اہل تشیع کی احادیث کے معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ کی حدیث نمبر 147 اور اہل سنت کی بھی 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی کتاب معتبر ترین کتاب حلیۃ اولیاء و طبقات الاصفیاء کی حدیث نمبر 243 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی ابن ابی طالب نے ان 10 عالموں سے فرمایا کہ اے خدا کے بندو، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو ان 10 عالموں نے سب سے پہلے عالم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ عالم کہنے لگا، اے علی ابن ابی طالب، علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو دولت کم ہو جاتی ہے، اور اگر علم کو استعمال کیا جائے تو علم زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے علم دولت سے بہتر ہے۔ اس جواب پر وہ پہلا عالم کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، یقیناً تم نے مجھے میرے پہلے سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دیا ہے۔ بس پھر دوسرا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، اے علی ابن ابی طالب، بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے بندے خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگا کہ اے علی ابن ابی طالب، علم و دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندے خدا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک دولت مند انسان سے اس کی دولت کو تو چرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک عالم سے اس کی علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ تیسری طرح بھی عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی دوبارہ یہی سوال کیا کہ اے علی رضی ابن ابی طالب، بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے بھی دوبارہ یہی فرمایا، اے بندے خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ عالم بھی کہنے لگا، اے علی ابن ابی طالب،
علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے بندے خدا، جان لو کہ دولت مند انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال تو صرف اس کی اولاد تک ہی پہنچتا ہے، جبکہ ایک عالم کے مرنے کے